میلاد پر دلائل دینے والے علماء امام جلال الدین سیوطی، بولیں سبحان اللہ، ملا علی قاری، امام ابن جوزی، امام شمس الدین، امام صدر الدین، امام نووی، امام کمال الدین، امام ذہبی، امام ابن کثیر، امام شمس الدین بن ناصر الدین دمشقی، امام ابن حجر عسقلانی، اور اس کے علاوہ بیسیوں علماء ہیں جنہوں نے میلاد پر دلائل دیے اور اپنی کتاب میں لکھا کہ میلاد منانا جائز ہی نہیں بلکہ نجات کا ذریعہ ہے، باعث ثواب ہے۔ اور یاد رکھو دوستو، میلاد ہر دور میں منایا گیا۔ رسول نے خود پیر کے دن روزہ رکھا، صحابہ اکرام سے بہت سی روایات آپ کو مل جائیں گی۔ خود رسول خدا نے فرمایا کہ پیر کے دن میں پیدا ہوا تو میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے پیر کے دن کا روزہ رکھتا ہوں۔ اور بھی اس پر بہت سارے دلائل، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ باضابطہ طور پر جو میلاد کا اہتمام ہے وہ کب شروع ہوا؟ بولیں گے سبحان اللہ؟ اتنے کام کی بات لے کر آیا ہوں۔ باضابطہ طور پہ یعنی میلاد ہوتا تھا لیکن سادگی میں، لوگ اپنے گھروں میں نظر و نیاز کر لیا کرتے تھے، مٹھائی جو ہے کہ بنا کر اس پر فاتحہ لگا لیا کرتے تھے، گھروں کو سجا لیا کرتے تھے۔ اور خود مدینہ منورہ میں ایک تاریخ ہے کہ وہاں بھی میلاد منایا گیا۔ مدینے کے بڑے بڑے شیوخ خود بارگاہ رسالت میں آتے اور آنے کے بعد صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتے اور عربی میں نعت مصطفیٰ پڑھا کرتے تھے، اور گنبد خضرا سے لے کر جو ولادت مصطفیٰ جہاں ہوئی جو وہ جگہ ہے وہاں تک باقاعدہ لائٹوں کا اہتمام ہوتا تھا۔ اس زمانے میں تو لائٹ نہیں تھی، لالٹین وغیرہ استعمال ہوتے تھے، آسان لفظوں میں لائٹ کہہ دیتا ہوں، اہتمام ہوتا تھا، چراغ لگائے جاتے تھے، جلائے جاتے تھے۔ یہ ایک لمبی تاریخ ہے، لیکن علامہ جلال الدین سیوطی نے تحقیق پیش کی اور اپنی کتاب میں بہت پیاری بات سبت ابن جوزی کے حوالے سے لکھی اور فرمایا کہ باضابطہ طور پر میلاد کا اہتمام کب شروع ہوا؟ تو فرماتے ہیں کہ اربل کے حکمراں، عراق کا ایک علاقہ ہے اربل جو کردستان کے علاقوں میں شمار ہوتا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ اربل کا حکمراں تھا جس کا نام تھا مظفر، بولیں سبحان اللہ، جس کا نام تھا مظفر، اور انتہائی عادل اور عاشق رسول اور منصف مزاج بادشاہ تھا۔ علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں سبت ابن جوزی کے حوالے سے کہ جو بادشاہ سلطان مظفر تھا اس کے زمانے میں میلاد کا اہتمام باضابطہ طور پر پہلی بار شروع ہوا، اور لکھتے ہیں کہ سلطان مظفر کے منعقدہ میلاد شریف کے ایک موقع پر جو شاہی دسترخوان بچھایا گیا اس میں 5000 بھنے ہوئے بکرے کی سیری بنائی گئی، 10,000 مرغ ذبح کیے گئے، 1,00,000 مٹی کے ظرف اور 3,000 شیریں میوہ جات کا انتظام ہوا۔ اور آپ لکھتے ہیں کہ سلطان کے منعقد کی ہوئی میلاد میں عالم یہ ہوتا تھا کہ سلطان اس دور کے تمام صوفیاء کو بلاتا اور بلانے کے بعد انہیں بہترین لباس عطا کرتا، اور اس کے علاوہ انعامات و اکرامات بھی انہیں عطا فرماتا۔ اور پھر لکھتے ہیں کہ صوفیاء کرام کی موجودگی میں پورے دن محفل سما کا اہتمام ہوتا، صوفیاء کرام شرکت فرماتے اور سلطان خود بیٹھ کر کے محفل سما یعنی قوالی سنتا۔ اور اس کے بعد آپ لکھتے ہیں کہ ایک عام لنگر ہوتا جس میں لاکھوں لوگ آتے اور سلطان خود انہیں کھلاتا، سرکار کے میلاد کے موقع پر خوشی کا اظہار کرتا۔ اور لکھتے ہیں کہ اس سلطان نے 1,00,000 روپے، یا یوں کہہ لیں کہ اس زمانے میں جو دینار چلتے تھے، سالانہ 1,00,000 دینار وہ نکالتا، اور وہ 1,00,000 دینار سے وہ مسلمان قیدی جن کو انگریز قید کر لیتے
جو قیدی بنا لیے جاتے اور جنہیں پھانسی کا حکم دے دیا جاتا، سلطان 1,00,000 درہم و دنانیر کو ان پر خرچ کرتا اور ان کی گردنوں کو چھڑواتا، یعنی انہیں آزاد کر دیتا۔ تو سب سے پہلے جس نے سرکار کا میلاد باضابطہ طور پر منایا وہ ہے سلطان مظفر، جو اربل کا بادشاہ تھا، اور وہ سرکار کے میلاد کے موقع پر لاکھوں روپے خرچ کیا کرتا تھا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے بعد سرکار کا میلاد باضابطہ طور پر منایا جانے لگا اور